آب زمزم میں بھگو کر لوگ اپنا کفن لے کے آتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ یہ بھی وہی چیز ہے، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آب زمزم کا کفن ہوگا تو پھر فرشتے کیا کر لیں گے؟ نہیں، فرشتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نہ زمزم دیکھتے ہیں نہ بیت اللہ دیکھتے ہیں، وہ تو عمل دیکھتے ہیں، ایمان دیکھتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، غامدی صاحب نے اس کے سوال کا اچھا جواب دیا ہے، لیکن آپ اس کا سوال دیکھیں۔ کہتا ہے جس طرح لوگ آب زمزم میں اپنے کفن کو بھگو کے لاتے ہیں، کیا یہ عمل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی کیا ہے؟ کیسا سوال ہے۔ جب لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ اب اس کے سامنے بیٹھے ہوتے کوئی عالم دین تو وہ اس سے پوچھتے، بیٹا آب زمزم کو اتنی عظمت کیسے ملی؟ پانی تو ہم بہت سے طریقوں سے حاصل کرتے ہیں، برستے ہوئے بادل ہیں، بہتے ہوئے چشمے ہیں، گرتی ہوئی آبشاریں ہیں، جھرنوں سے گرتا ہوا پانی ہے، دریاؤں میں روانی ہے، بحر کی موجوں میں تلاطم و طغیانی ہے۔ پانی تو بہت سارے طریقوں سے ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن کسی پانی کو وہ عظمت نہ مل سکی جو آب زمزم کو ملی۔ آب زمزم کو اتنی عظمت کیوں ملی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ زمزم وہ پانی ہے جس کو خالق کائنات نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے جاری کیا۔ زمزم کے ساتھ پیغمبر کے پاؤں مس ہوئے، اس لیے اس کو اتنی عظمت ملی۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جن کے قدموں کی ٹھوکر سے زمزم کو عزت ملی، وہ اور ان جیسے 1,24,000 پیغمبر مسجد اقصی میں میرے نبی کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے۔ جہاں 1,24,000 پیغمبر کی انتہا ہو جائے، وہاں آمنہ کے لال کی ابتدا ہوتی ہے۔ لوگ تو اپنا کفن اس پانی میں اس لیے بھگوتے ہیں کہ اس پانی کی نسبت سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے ہے۔ اللہ اس پانی کی برکت کی وجہ سے کسی کے کچھ گناہ معاف بھی فرما سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت کو پابند نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا سخت گناہ ہے۔ تو جو لوگ اپنا کفن آب زمزم میں بھگوتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس پانی کے ساتھ نسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے شاید ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا عمل کیوں کریں گے؟ وہ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، 2 جہانوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام میرے نبی کا ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ اپنا کفن آب زمزم میں کیوں بھگوئیں گے؟ ہم تو بخشش کی دعا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا کر دے تاکہ ہماری آخری زندگی سکون سے گزرے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جنت کے سردار ہیں، بلکہ آپ جب تک جنت کا افتتاح نہ کریں گے، کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سواری پہ بٹھا کے جب جنت کے دروازے پہ لایا جائے گا، جب آپ جنت کے دروازے پہ دستک دیں گے تو جنت کا سب سے بڑا فرشتہ رضوان وہ آئے گا اور آ کے عرض کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سارے نبی جنت سے باہر ہیں، سارے انسان جنت سے باہر ہیں، سارے جنات جنت سے باہر ہیں، میں بھی اندر اس وجہ سے ہوں کہ خالق کائنات نے فرمایا ہے میرا حبیب جب جنت کے دروازے پہ تشریف لائے تو ان کے استقبال کے لیے تم نے دروازہ کھولنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے استقبال کے لیے، آپ کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے یہاں پہ موجود ہوں۔ ایسے عظیم نبی کہ جن سے پہلے کوئی نبی جنت میں نہ جا سکے، رضوان جن کا دربان اور غلام بن کے بیٹھا ہو، جن کے استقبال کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں، جن کی آمد سے پوری جنت جھوم اٹھے، جو پوری جنت کے سردار و مختار ہوں، جن کی شفاعت کی برکت سے گنہگاروں کو جنت ملے، جن کے غلاموں کے لیے اللہ اپنی رضا کا اعلان فرمائے
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ سارے مجھ سے راضی۔ جن کے غلاموں کو اللہ ارشاد فرمائے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ مومن ہیں جو حق پہ ہیں۔ جن کی غلامی میں ابو بکر آئیں تو وہ صدیق اکبر بن جائیں، جن کی غلامی میں عمر آئیں تو وہ فاروق اعظم بن جائیں، جن کی غلامی میں عثمان آئیں تو وہ ذو النورین بن جائیں، جن کی غلامی میں علی المرتضیٰ آئیں تو وہ حیدر قرار بن جائیں۔ جن کے غلاموں کی یہ شان ہو کہ اس دور کے 7 بر اعظموں میں بسنے والے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور سارے مسلمان ہو جائیں اور پھر عبادت کر کر کے سارے ولی کامل بن جائیں، 7 بر اعظموں میں بسنے والے سارے لوگ آپس میں مل جائیں، سارے مل کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی کی جو غلامی میں آ جائے وہ اتنا عظیم ہو جائے، اس کی شان یہ ہے، خود آمنہ کے لال کی شان کیا ہوگی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنا مبارک کفن آب زمزم میں بھگوئیں؟ جو لوگ علماء کو چھوڑ کے ادھر ادھر کے راستے اختیار کرتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ بیمار بندے کو اس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جس کے پاس MBBS کی ڈگری ہو، اور جس کے اوپر کوئی کیس پڑ جائے اس کو اس کے پاس جانا چاہیے جس کے پاس LLB کی ڈگری ہو۔ اگر کیس کے لیے آپ MBBS ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اور جب بیمار ہو جائیں LLB جس نے کیا ہو اس وکیل کے پاس چلے جائیں تو آپ کو کوئی سمجھدار نہیں کہے گا۔ اسی طرح دین کے بارے میں جب آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو ہمیشہ اسی کے پاس جائیں جس نے باقاعدہ مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہو۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔